میں جہاں پر وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اظہار خیال کر رہے ہیں انشاءاللہ پاس کریں گے تو اس کے بعد میں آگے چل کے کچھ شیئر کروں گا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بزنس ایز یوزول میں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمیں جلدی سے جلدی اس طرف جانا چاہیے. تو اس کی طرف کل ایک قدم لیا گیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہ وہ جتنی ریسٹرکشنز جو اس کو وڈرا کر لیا گیا, یعنی الحمدللہ وہ جو ایک بزنس کمیونٹی کو, ٹریڈرز کو, انڈسٹری کو جو پرابلم تھی اللہ نے چاہا تو وہ دور ہو جائیں گی. اور اس کے لیے ہماری حتی الامکان یہی کوشش ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز میں ہم اس میں اضافہ کریں اور اس میں تاکہ obviously سپلائی ہوگی تو اس کے لیے کام ہو رہا ہے. جیسے میں نے کیا کہ کچھ نیوز میں آگے بھی چل کے دوں گا. تو یہ میں فلور دی ہاؤس پہ چونکہ سیشن میں ہم تو میں نے کہا کہ یہ امانت ہے یہ خبر, اور کل رات سے جو ہے یہ سرکولر کل افیکٹو ہو چکا ہے اور آئندہ کوئی ریسٹرکشن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے پاکستان میں. جناب اسپیکر, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا جو میں عرض کروں گا کہ کچھ ہمارے ساتھیوں نے حج کے لیے جانا ہے. کل ہم نے ایک اسپیشل آخری حج فلائٹ ارینج کی ہے جو کہ سعودی پروٹوکول اور ان کی اتھارٹی کے ساتھ طے ہے, ورنہ انہوں نے 22-23 کے درمیانی رات میں حج فلائٹس اجازت نہیں دے رہے. تو انشاءاللہ جو ہمارے پارلیمنٹیرین بہن بھائی ہیں وہ اس فلائٹ میں اپنا اویل کر سکتے ہیں. اور کیونکہ الحمدللہ حجاج کرام اس وقت موو کر رہے ہیں مینا میں, اور پھر انشاءاللہ یوم جو عرفات ہے جو حج کا اصل دن ہے وہ یہ ہمارے ساتھی بھی اس کو بڑی آسانی سے جوائن کر لیں گے. کل صبح ارلی مارننگ فلائٹ ہے اور جن ساتھیوں نے اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے انشاءاللہ وہ اس کے لیے تیار رہیں اور وہاں ہمارے لیے دعا کریں. وہاں تو اس وقت جو گونج ہے وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو انشاءاللہ ان کی آواز بھی اس میں شامل ہوگی اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے جو مسائل پچھلے چند سالوں سے سامنے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ان مسائل سے نجات دیں گے اور بہتری کی طرف سفر ہوگا. شکریہ جناب اسپیکر. اب میں فارمل جو وائنڈنگ اپ کی طرف آتا ہوں آپ کی اجازت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب اسپیکر, میں قومی اسمبلی کے تمام معزز اراکین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مالی سال 23-24 کے بجٹ کو بہتر بنانے کے لیے اپنی مفید تجاویز دی اور بحث پہ بھرپور حصہ لیا. معزز اراکین کے مشورے عوامی خواہشات اور امنگوں کی بہتر ترجمانی کرتے ہیں. معیشت کے مختلف شعبوں کے بہتری کے بارے میں معزز اراکین کی تجاویز اور آراء ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. میرے لیے فردن تمام آنریبل معزز اراکین اسمبلی کے ناموں کا ذکر کرنا آبویسلی مشکل ہوگا جنہوں نے بڑی بھرپور اس بجٹ مالی سال 23-24 کی بحث میں حصہ لیا. لیکن میں پھر بھی خاص طور پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور قائد حزب اخلاق جناب راجہ ریاض احمد اور اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈران اور تمام معزز اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مالی سال 23-24 میں بڑی ہماری اصلاح کے لیے تعمیری تنقید کے ساتھ ساتھ عمدہ تجاویز پیش کی, جس کے لیے میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. جناب اسپیکر, اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے معزز ایوان کی خواتین ممبران اسمبلی کے مؤثر کردار اور ایوان کی کارروائی بشمول بجٹ مالی سال 2023-24 پر بحث میں دلچسپی کو سراہتا ہوں. ان معزز خواتین ہماری معزز بہنوں نے اراکین نے اپنے حلقوں کی ترقی اور خاص طور پر خواتین کی بہبود کے حوالے سے ہمیشہ کی طرح بہت اچھی تجاویز پیش کی. جناب اسپیکر, میں خاص طور پر قومی اسمبلی کے معزز اراکین کی طرف سے چند اہم تجاویز کا ذکر کرنے کی اجازت چاہوں گا, جس میں موسمیاتی تبدیلی, فوڈ سیکیورٹی, شمسی توانائی سے چلنے والے ٹیوبویل, آبی تحفظ, آبادی میں اضافے کی روک تھام, بے روزگار نوجوانوں کی فنی مہارت, خواتین کی بہبود, زراعت کے شعبے میں مراعات, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور یوٹیلیٹی اسٹور کی وسعت, ای او بی آئی کی پینشن, روس سے تجارت بڑھانے,
कम से कम उजरत 32,000 रुपए, सेहत और तालीम के फरोग और पसमानदा इलाकों खास तौर पर बलूचिस्तान और न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट गमशुदा इजला जो एक्स फाटा और पाटा हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन तजावीज़ इस हाउस में दी गई। मैंने उसको एक्नॉलेज भी कर रहा हूँ। हमने कोशिश की है कि उसके नतीजे में इंशाअल्लाह हम उसी तरह अपना रोड मैप इस मुल्क की तरक्याती प्रोग्राम का बनाएं। जनाब स्पीकर, कौमी असम्बली के मुअज़्ज़ज़ अरकान की तरह सेनेट के मुअज़्ज़ज़ अरकान ने भी 23-24 बजट के तखमीना जात का बगौर जायजा लिया और उन्हें बेहतर बनाने के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। इस पर मैं सेनेट के तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान का भी शुक्रगुजार हूँ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना व महासिल की तरफ से फाइनेंस बिल 23-24 और बजट तखमीना जात का जायजा लेकर जो सिफारिशात पेश की गई हैं वो भी हमारे लिए मशअल राह हैं। मुअज़्ज़ज़ कायमा कमेटी ने चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स और दीगर अवामी हलकों की आरा को मद्देनजर रखकर निहायत अच्छी सिफारिशात पेश की। और इसी तरह जनाब स्पीकर, नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी जनाब कैसर अहमद शेख साहब की सरबराही में इन्होंने भी काफ़ी मीटिंग्स की। मैं और मेरे मुअज़्ज़ज़ साथी FBR और फाइनेंस के उन्होंने शिरकत की और हम इनकी भी तजावीज़ से इन्होंने चेम्बर्स के और दूसरे लोगों को भी उन कमेटी मीटिंग में मदऊ किया और उन्होंने बड़ी अच्छी माशाल्लाह हमें तजावीज़ दी। मैं सबका मशकूर हूँ जी। मैं ईवान बाला की तरफ से मजमूई तौर पर हमें 59 सिफारिशात मौसूल हुई। इनमें से 19 जो थी वो सिफारिशात अमूमी यानी जनरल नौयत की थी। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान सेनेट ने बहस के दौरान भी अपनी तजावीज़ पेश की। इस सिलसिला में खास तौर पर सूद के खात्मे, दिफाई बजट में इजाफा, गैर जरूरी अखराजात पर कंट्रोल, लैपटॉप स्कीम, वोकेशनल ट्रेनिंग, नुकसान में चलने वाले अदारों की निजकारी, यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब एशिया की सस्ते दामों फरहमी, बीज, खाद और शमसी तवानाई की पैदावार पर सब्सिडी, सेहत के महकमे का बजट बढ़ाना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़रोग, टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान का खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूं। ये 59 उनकी तजावीज़ में ये कोर सब्जेक्ट कवर हुए हैं और ये फ्लोर ऑफ द सेनेट में भी इन जो है एरियाज को कवर किया गया है। पूरी कोशिश की गई है कि मौजूदा मुश्किल और चैलेंजिंग हालात के बावजूद जिन तजावीज़ पर अमल मुमकिन हो उन्हें मंजूर फुली या पार्शली कर लिया जाए, वो मैं आगे चल के अर्ज करूंगा। इसके साथ साथ मैं मीडिया के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मुआशी तज्ज़ियाकारों और माहिरीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने बजट के अच्छे पहलुओं की सताइश की और उनके हलकों की तरफ से पेश करदा मुस्बत तनकीद को भी हमने कदर की निगाह से देखा। जनाब स्पीकर, कुछ मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को बाज़ तब्दीलियों पर तहफ़्फ़ुज़ात है जो फाइनेंस बिल 2023-24 में सुपर टैक्स के हवाले से तजवीज़ की गई हैं। बैंकों से रकम निकालने पर यानी कैश निकालने पर, नकद रकम निकालने पर नॉन फाइलर उन पर जो 0.6% टैक्स के बारे में भी चंद राय सामने आई। जनाब स्पीकर, मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि सुपर टैक्स गुज़श्ता साल मुतारफ करवाया गया था। हमने इसे मजीद प्रोग्रेसिव बनाया है। 10% सुपर टैक्स के नफाज के लिए इनकम स्लैब को 300 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन कर दिया है। इसी तरह टैक्स की शरह को भी मजीद प्रोग्रेसिव किया है जो कि 1%, 2, 3, 4, पहले तो स्टेट उसके बाद 10 था, अब उसके बाद 6, 8 और 10, ताकि प्रोग्रेसिव को एक जो कैनन ऑफ टैक्सेशन है उसको फॉलो करते हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को टैक्स रेवेन्यू की इजाफे की शदीद जरूरत है और सुपर टैक्स सिर्फ ज्यादा आमदनी वाले अफराद पर लगाया जाता है और जो ये टैक्स अदा करने की इस्तिताअत रखते हो सिर्फ उन पे लागू होता है, यानी थ्रेशोल्ड से ऊपर जिनकी सालाना इनकम है। इसलिए हुकूमत इसे बरकरार रख रही है, लेकिन इन तब्दीलियों के साथ। पहले था कि 1, 2, 3, 4 और एक सेक्टर्स सिलेक्ट किए गए थे खसूसन और उनके ऊपर स्टेट 10% था। वो तफरीक डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया गया है और स्लैब्स को बढ़ा दिया गया है ताकि वो प्रोग्रेसिव स्लैब्स हो। जनाब स्पीकर, नॉन फाइलर्स के कैश निकालने पर 0.6% टैक्स की शरह के मामले में मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि ये मईशत की डॉक्यूमेंटेशन और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए एक अहम कदम है। आप जानते हैं कि टैक्स का सारा बोझ अमलन चंद मिलियन टैक्स दहिंदगान बर्दाश्त करते हैं। इसलिए वक्त की अशद जरूरत है कि इस मुल्क के तमाम शहरी जो टैक्स अदा करने के काबिल हैं वो अपना वाजिबुल अदा टैक्स अदा करें
تاکہ اس ذمہ داری کو مل کر نبھایا جا سکے۔ جناب اسپیکر، بعض معزز ممبران نے بونس شیئر پر ٹیکس لگانے کے اقدام کو بھی یعنی اس کو اپوز کیا، اس کی مخالفت کی۔ میں وضاحت کرتا چلوں کہ کمپنیاں شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کیش کی شکل میں یا بونس شیئرز کی شکل میں جاری کرتی ہیں۔ جیسے شیئر ہولڈرز اسٹاک ایکسچینج میں اپنے شیئرز بیچ سکتے ہیں اور نقد رقم وصول کر سکتے ہیں، پہلی صورت میں شیئر ہولڈر موصول ہونے والے نقد کیش پر جو منافع کے طور پر ملتا ہے 15% ٹیکس ادا کرتے ہیں، لیکن دوسری صورت میں جب بونس شیئر کی صورت میں جب کچھ ڈیویڈنڈ ملتا ہے تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لاگو ہوتا۔ اس قدم کے ذریعے ہم نے کیش ڈیویڈنڈ اور بونس شیئر دونوں پر ٹیکس عائد کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم نے بونس شیئر کے لیے کم یعنی شرح رکھی ہے، ڈیویڈنڈ پہ 15% ہے، لیکن بونس شیئر کے لیے ہم نے اس کی شرح 10% تجویز کی گئی ہے، جو کہ اس معزز جو ایوان ہے جب بجٹ پاس ہوگا تو وہ اسٹیٹ میں لاگو ہو جائے گی۔ یہ آبویسلی یہ ٹیکس جو ہے بونس کے اوپر یہ کمپنیاں ادا نہیں کرتی، یہ شیئر ہولڈرز ادا کرتے ہیں جن کو یہ بونس شیئر ملیں گے۔ تو اس لیے یہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے کہ شاید یہ کمپنی ادا کرے گی، یہ ڈیویڈنڈ جس کو کیش ملے گا اس کا کیش کاٹا جاتا ہے ایز ایجنٹ آف دی گورنمنٹ اور وہ پیسے بھجوا دیتے ہیں، FBR میں جمع کرواتے ہیں۔ بونس شیئر جو ہے اس کی 10% جو ہے اس کی جو ویلیو ہوگی مارکیٹ، اس کے اوپر 10% ان کو جمع کروانا پڑے گا، چاہے وہ شیئر بیچ لیں، ادروائز چاہے وہ جمع کروا دیں، ان کی آپشن ہے۔ یہ اسکیم پہلے بھی نافذ العمل تھی۔ جناب اسپیکر، اب میں ان اہم ترامیم پر روشنی ڈالوں گا جنہیں ہم نے مختلف فورمز کی سفارشات کی بنیاد پر فائنانس بل میں شامل کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے انکم ٹیکس آرڈیننس میں نئے متعارف کرائے گئے 99D سیکشن پر کچھ تحفظات کا اظہار کیا، جو وفاقی حکومت ایسے اسیسی سے 50% تک اضافی ٹیکس وصول کرنے کا اختیار دیتا ہے جس نے اس میں خارجی عوامل کی وجہ سے غیر متوقع منافع یعنی ونڈ فال گین کمایا ہو۔ میں سب کو یقین دلاتا ہوں اپنے معزز اراکین بھائیوں اور بہنوں کو کہ یہ قانون صرف ایک انیبلنگ پروویژن ہے۔ اس کا ہدف کسی خاص شخص آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، تمام آنریبل ممبران اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف فرما ہو جائیں۔ اس کا ہدف کسی خاص شخص یا کمپنی کی طرف نہیں ہے، بلکہ اگر وفاقی حکومت اس بات کا تعین کرتی ہے کہ ایسے شعبے نے خارجی عناصر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ونڈ فال گین کیا ہے تو یہ پروویژن پورے شعبے پر نافذ کی جائے گی، نہ کہ کسی ایک انڈیویجول پر۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بہت کنفیوژن ہے کہ شاید انڈیویجولز کو بھی پک کیا جا سکتا ہے کہ ان کو ایکسٹرا آرڈنری ونڈ فال گین ہو، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ پورا سیکٹر ہوگا اور یہ کارپوریٹ سیکٹر ہوگا، یہ انڈیویجول اس پہ نہیں آئیں گے۔ تو دو اس میں کلیریفیکیشنز ہیں، ایک تو یہ کارپوریٹ سیکٹر ہوگا، دوسرا یہ انڈیویجولز پہ نہیں ہوگا، اور تیسرا یہ پورے کے پورے سیکٹر پہ بھی لاگو ہوگا۔ اب اس میں عرض کروں کہ جناب اسپیکر، یہ پاکستان واحد ملک نہیں جو اس طرح کی قانون سازی کر رہا ہے۔ کئی ممالک میں ونڈ فال گینز کے اوپر ٹیکس ہے، یورپ سمیت کئی ممالک نے یہ ٹیکس اپنے ممالک میں لگایا ہوا ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات کریں گے کہ کاروباری اعتماد متنزل نہ ہو، اور ہم نہیں چاہتے کہ قانون کی اس شک کی وجہ سے لوگ گھبرائیں۔ اناملی کمیٹی جو ہم نے سیٹ اپ کی، جس کا میں نے جناب کو نوٹیفیکیشن پیش کیا تھا، نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے، اس کی سفارشات کی بنیاد پر پہلے ونڈ فال گین ٹیکس جو تھا وہ 5 سال جو تھے پچھلے، اس کے اوپر یہ لاگو ہو سکتا تھا۔ یہ کاروباری لوگوں نے جو پچھلے ہماری میٹنگز ہوئی 9 جون کے بعد، ان کا یہ تجویز تھی کہ اس مدت کو کم کر دیا جائے، اور یہ کمیٹی کا بھی چیئرمین نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی کمیٹی کا یہ تھا اس کو پھر ٹائم، اس کو پیریڈ کم کر، تو ہم نے 5 سال کو ریڈیوس کر کے 3 سال کر دی ہے، اور یہ فسکل ایئر 2021 جو یعنی جو ٹیکس ایئر ہے اس سے لاگو ہوگا۔ تو یہ ہم نے اس میں امپروومنٹ کر دی ہے، کیونکہ ہماری اپنی کمیٹیز دونوں جو ہیں، میں مثال دینے لگا ہوں، میں کوئی اپنا فیوچر کا مائنڈ نہیں دے رہا، ہماری اپنی دونوں کمیٹیز نے، نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز نے اور سینٹ کی فائنانس کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے بار کئی دفعہ یہ نقطہ اٹھایا کہ ملک میں جو فار ایگزامپل بینک جو ہیں ایکسٹرا آرڈنری
جو انہوں نے فورن ایکسچینج گینز کیے ہیں حکومت اس میں کیوں نہیں کوئی ان سے ایکسٹرا ریکوری کرتی ایز اے ونڈ فال گین. تو آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ اس طرح کے جو بھی سیکٹر ہوں گے وہ اس کی زد میں آئیں گے. اور اس لیے یہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کو وچ ہنٹنگ ہے. یہ قانون بہت ملکوں میں اویلیبل ہے. بجائے یہ کہ ہم کسی ایک سیکٹر کا کسی ایک اسپیسیفک فیصلہ کرتے, یہ حکومت کو اور سسٹم کو یہ ہم ایک نیو ویلیو ایڈیشن دے رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی چیز ہوگی تو اس پہ عمل ہوگا. جناب اسپیکر, توانائی کے بچت کے منصوبے کے تحت کابینہ نے توانائی کے ان ایفیشینٹ پنکھوں پر جو ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کا فیصلہ کیا تھا. پرائم منسٹر نے کئی میٹنگز کی اور وہ میٹنگ تھی یعنی انرجی کنزرویشن کے حوالے سے. اس میں تمام سٹیک ہولڈرز موجود تھے. اس میں تمام منسٹریز کے علاوہ جو ٹیکنیکل ادارے ہیں ملک کے وہ تمام اس میں موجود تھے. اور اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا مالی سال 2023-24 یعنی اس فائنانس بل کے ذریعے PSQCA نے ایسے ان ایفیشینٹ پنکھوں پر 2000 روپے ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی تھی. یہ ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں تھی. اس کی میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جو ٹیکنیکل ہماری جو ادارے ہیں انہوں نے, میں اس بریفنگ میں موجود تھا, انہوں نے بتایا کہ یہ 3 سے 4 گنا زیادہ یہ پرانے جو ماڈل کے پنکھے ہیں یہ بجلی خرچ کرتے ہیں. یہ ان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے اگر وہ یا تو جو کمپنیز ہیں وہ اپنی مینوفیکچرنگ جو ہے ان کی ٹیکنالوجی کو چینج کر لیں اور نئی ٹیکنالوجی پہ آ جائیں. تو یہ جو 2000 روپے ہے یہ ان کی بجلی کی بچت شاید 1 مہینے یا 1.5 مہینے میں پوری ہو سکتی ہے. تو ایکچولی یہ ریونیو کا لین نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ بہت بجٹ کے بعد اس کے اوپر میڈیا میں آیا کہ جی 2000 روپے غریب کا پنکھا مہنگا کر دیا, اور یہ بات نہیں ہے, یہ ریونیو کا بالکل نہیں ہے. لیکن یہ پاکستان میں انرجی کو بچانے کے لیے, اور اسی طرح بلب کا تھا جو پرانے تھے وہ بہت زیادہ 3-4 گنا استعمال کرتے ہیں بجلی کو. وہ جو نئے بلب ہیں جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس میں پھر جو ایڈورٹیزمنٹ اپیلز میں نے دیکھی وہ کہنے لگے کہ ٹائم دے پھر انڈسٹری کو کچھ اور تاکہ وہ اپنی تیاری کر سکے, اور جو کنزیومر ہیں وہ پھر ان کو وہ جو بہتر پنکھا ہے جس پہ یہ پرابلم نہیں آئے گی اس کو یعنی نافذ العمل یعنی فیوچر سے کیا جائے. ان کی میں سمجھتا ہوں کہ جینون ان کی ڈیمانڈ تھی. اس لیے پنکھوں کے مینوفیکچرز نے توانائی کی بچت والی ٹیکنالوجی پر جانے کے لیے جو وقت مانگا ہے اس کے لیے ہم 6 مہینے کی مدت اس میں ایڈ کر رہے ہیں. یعنی یہ اب نافذ العمل 1 جولائی کی بجائے 1 جنوری 2024 سے ہوگا اور 6 مہینے اس کو ڈیفر کر رہے ہیں. جی جناب اسپیکر, اسی طرح پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے مارکیٹ کے مؤثر کرنے اور بہتری کے لیے تجاویز پیش کی ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے, اپنے ساتھیوں کی طرف, حکومت کی طرف سے. ان میں کچھ جو ہے وہ جو فوائد ہم پہلے ہی طویل مدت شیئر ہولڈنگ کو فراہم کیے گئے تھے, اس سلسلے میں ہم قانون میں ضروری تبدیلیاں لا رہے ہیں. جناب اسپیکر, آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وفاقی حکومت کا تقریباً 3.2 ٹریلین جناب اسپیکر 3200 ارب روپیہ جو ہے وہ مختلف ٹیکس جوڈیشل فورمز کے اوپر لٹیگیشن میں ہے, اور یہ تقریباً 62,000 کیسز ہیں ایز آف ٹوڈے جو کہ 3200 ارب کی لٹیگیشن میں پھنسے ہوئے ہیں اور مختلف لیولز پہ ہیں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی دہائی سے ایک جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن تنازعات کے فوری حل کے حوالے سے کیا جا رہا تھا اور کوششیں ہوئیں, لیکن اس سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے. لہٰذا موجودہ جو یہ سسٹم ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے ADRC, اس میں ہم یہ تجویز کر رہے ہیں کہ اس کو مضبوط کیا جائے. کیسے مضبوط کیا جائے؟ ٹیکس دہندگان کو انوالو کیا جائے, ان کا ایک نمائندہ ہو, ایک محکمے کا نمائندہ ہو, لیکن اس کے اوپر جو اس کو ہیڈ کرے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہو. اور یہ جو 62,000 کیسز ہیں جس میں 3200 ارب پاکستان کے عوام کے خزانے میں جا سکتا ہے, یہ اس کے فیصلے جو ہے فوری کیے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئی سکیم جو ہے انشاءاللہ یہ اعتماد اور بھروسے والی ہوگی, اور اس طرح حکومت کی جانب سے نہ صرف واجب الادا ٹیکس وصول کیا جائے گا بلکہ ساتھ ساتھ عدالتی فورم پر بوجھ بھی کم ہوگا لٹیگیشن کا, اور قانونی چارہ جوئی کی لاگت بھی کم ہو جائے گی. یہ ہم نے ADRC کے طریقہ کار پر جیسے میں نے عرض کیا کہ نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے,
3 रुकनी कमेटी तजवीज़ कर रहे हैं। अक्सरियती बुनियाद पर तनाज़ात का फैसला करेगी। सरबराही मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज करेगा, जबकि चीफ कमिश्नर इसके रुकन होंगे और तीसरा रुकन टैक्स पेयर खुद या उसका नॉमिनी होगा। इसके फैसले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, शेख साहब जो आप चेयरमैन हैं और बिजनेस कम्युनिटी आपका ताल्लुक है, जनाब स्पीकर, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा जो हम इसमें ला रहे हैं स्कीम में, ADRC का फैसला FPR पर तो बाइंडिंग होगा लेकिन टैक्स दहिंदगान पर बाइंडिंग नहीं होगा। अगर वो जाना चाहे तो अपील में चले जाए और उनको अपील का हक दिया जाएगा। ये मेरा ख्याल है इससे क्विकेस्ट और इससे बेहतर हम तेजी के साथ ये मामला हल नहीं कर सकते। उम्मीद है कि ये जो 62,000 केसेस के टैक्स दहिंदगान हैं वो नए फोरम को इस्तेमाल करेंगे और उनके टैक्स के तनाज़ात को तेजी और कम लागत के जरिए हल किया जा सकेगा। जनाब स्पीकर, फाइनेंस बिल माली साल 2023-24 के हवाले से अपनी गुजारिशात पेश करने के अलावा मैं बजट तखमीना जात पर जनरल डिस्कशन को समेटते हुए चंद चीजें अर्ज करना चाहता हूं। मौजूदा हुकूमत ने आम आदमी की जरूरियात और अफराद ज़र को मद्देनजर रखते हुए जो खुर्द-नोश की अशिया की कम कीमत पर दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को रमजान पैकेज के अलावा वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत मौजूदा माली साल में 24 अरब रुपए मुहैया किए थे, यानी जो 30 जून को साल खत्म हो रहा है। जो आने वाला माली साल है जो 30 जून 2024 को खत्म होगा, इसमें रमजान पैकेज के लिए 5 अरब और वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज जिसके जरिए सस्ती अशिया जो स्कोर कार्ड के जरिए लोगों को मिलती हैं, जो वेरीफाई होते हैं, उनके लिए 30 अरब रुपए की एलोकेशन यानी खती रकम इस बजट में मुख्तस की गई है। नंबर 2, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुर्बत से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। माली साल 2021-22 में इस प्रोग्राम के लिए 250 अरब मुख्तस किए गए थे। मौजूदा हुकूमत ने अपने बजट फिस्कल ईयर 2022-23 में इसको 250 को बढ़ा के आपको याद होगा 360 अरब रखे थे। जब मैंने ये जिम्मेदारी संभाली और उसके बाद हमने इसमें मजीद 40 अरब का इजाफा किया और ये 360 अरब को हम माली साल 22-23 के दरमियान में 400 रुपए ले गए और 1 जनवरी 2023 से जो इसके बेनिफिशियरीज हैं जो बिस पे उनको यानी उस नई 25% इजाफे के साथ उनको वज़ाइफ और उनको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो गया। अब इस बजट में हमने इनिशियली जो इस वक्त हाउस की मलकियत है और इसको हम पेश कर चुके हैं, हमने 450 अरब रखे थे, लेकिन हमने मजीद इसको कैलकुलेशंस करके कुछ और डीड आपने देखा कि कल मोहतरमा इसकी जो मिनिस्टर साहब है शाजिया मरी साहब की कुछ तजावीज़ थी और इस तरह हमने देख के हमने जो रिकैलकुलेट किया हम इसको रिवाइज कर रहे हैं 466 अरब पे। इसमें मजीद 16 अरब का इजाफा कर रहे हैं बिस में माली साल 2023-24। जनाब स्पीकर, दफाई बजट के ज़िमन में इस मुअज़्ज़ज़ अरकान में मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अल्लाह ताला के फजल करम से मुमलकत पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर वक्त मुल्क कौम के दिफा और अंदरूनी व बैरूनी साजिशों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। हमें अपनी मुसल्लह अफवाज और सिविल आर्म फोर्सेज की नुमाया कारकर्दगी और कुर्बानियों पर फख्र है। हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को तरजीह हमने देनी है और इस सिलसिले में तमाम तर माली मुश्किलात के बावजूद हम मुसल्लह अफवाज को जो जरूरी फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाया है। मैं आपको रेफर कर रहा हूँ सेनेट की जो स्पेशल उन्होंने जो एक तजवीज़ दी कि इनको स्पेशल आप इंश्योर करें कि इनकी जरूरियात पूरी करें। ये हम सब का महसूस फर्ज है। इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले में किसी रुकावट को आड़े नहीं आने देंगे और बजट में जो रकम मुख्तस है वो वक्त पे रिलीज की जाएगी। जनाब स्पीकर, मैं इस अमर की भी यकीन दहानी कराता चलूं कि मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत के फ़रोग और नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए किए जाने वाले इकदाम, ये तमाम चीज़ें मैंने अर्ज की कि इस हाउस ने मुख्तलिफ मुअज़्ज़ज़ अरकान ने कमेटी ने इनको फ्लैग किया है। मैं उसके हवाले से अर्ज कर रहा हूँ कि तकरीबन 30 अरब रुपए इस बजट में मुख्तस किए गए हैं। वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में सूबाई हुकूमतों के इश्तराक से बेहतर हिकमत अमली के जरिए मौसर इकदाम उठाएगी ताकि जो प्रपोजल्स इस हाउस ऑनरेबल हाउस से मिले हैं मुअज़्ज़ज़ अरकान ने दिए हैं इन एरियाज में, इंशाअल्लाह ताकि उसके ऊपर अमल दरामद हो सके। इसी तरह जनाब स्पीकर, सिविल और मुसल्लह अफवाज के हाजिर सर्विस मुलाजमीन की सैलरीज और रिटायर्ड पेंशनों के लिए माली साल 23-24 में खातर खा इजाफा किया गया है। इसी तरह निजी शोबे के मुलाजमीन के लिए भी कम अज कम उजरत को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 32,000 रुपए हमने किया है।
اور ای او بی آئی کی پینشن کو 8,500 سے بڑھا کر ہم نے تجویز کیا ہے، ای او بی آئی کو وہ کام کر رہے ہیں کہ 10,000 روپے کر دی جائے. تو یہ وہ جناب اسپیکر کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مالی مشکلات کے باوجود جناب اسپیکر حکومت نے تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں کمی کا تمام تر فائدہ عوام تک پہنچایا اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پچھلے ایک مہینے میں نمایاں کمی کی. اس میں ڈیزل کی کمی آلموسٹ 35 روپے ہے، اس میں پیٹرول کی کمی جو ہے وہ 20 روپے ہے، اس میں لائٹ ڈیزل کی کمی 17 روپے فی لیٹر ہے. تو اس پالیسی کو آئندہ بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے فالو کیا جائے گا. جو انٹرنیشنل پرائسوں میں کمی آئے گی، جو روپے کی ویلیوشن اگر اللہ کے فضل سے بہتر ہوگی تو یہ جو اس کا فائدہ ہے یہ عوام تک منتقل کیا جائے گا. جناب اسپیکر، قومی بچت کی اسکیمیں جن میں بہبود سرٹیفکیٹس اور شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ کے سلسلے میں آرڈر ان دا ہاؤس پلیز بائنڈنگ آف اسپیچ ہے. تمام آنریبل ممبران اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف فرما ہو جناب جائیں. اسپیکر، قومی بچت کی اسکیموں میں جن میں بہبود سرٹیفکیٹس اور شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ کے سلسلہ میں سرمایہ کاری کی حد کو 50 لاکھ سے بڑھا کر 75 لاکھ روپے 9 جون کے پیش کردہ بجٹ میں ہم نے پرپوزل دے دی تھی. اس کے بعد ہمیں کافی زیادہ ریپرزینٹیشن ملی کہ جو پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ ہے، تیسرا اکاؤنٹ جو مین چلاتی ہے اپنا نیشنل بچت جو اسکیموں میں ہے، اس کو بھی آپ کنسیڈر کریں. تو مجھے خوشی ہے کہ میں اس کو اعلان کر رہا ہوں کہ جو پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ کی اسکیم میں بھی سرمایہ کاری کی جو حد 50 لاکھ تھی ان دوسری 2 اسکیموں کی طرح اس کو بھی 75 لاکھ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جناب اسپیکر، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے شرح میں اضافے کی اتھارٹی 9 جون کے فائنانس بل میں وفاقی حکومت کو دینے کی تجویز تھی کہ جب حکومت کو ضرورت ہو، اگر ریونیو یا انٹرنیشنل پرائسز کوئی ہو تو وہ وفاقی حکومت فیصلہ کر سکتی ہے. اس سلسلہ میں سینٹ کی فائنانس کمیٹی نے بالخصوص اور دونوں ہاؤسز کے معزز اراکین نے بالعموم یہ انہوں نے تجویز دی ہے کہ وفاقی حکومت کو یہ اتھارٹی ان لمیٹڈ نہ دی جائے اور اس کو محدود کر دیا جائے اور نہ 5 پروڈکٹس پہ دی جائے. آپ کو پتا ہے کہ 5 پروڈکٹس ہیں. ایمو گیس ہے جو جس کو پیٹرول کا ہم کہتے ہیں، ہائی سپیڈ ڈیزل ہے، لائٹ سپیڈ ڈیزل ہے، کیروسین آئل ہے اور ہائی آکٹین ہے. وہ اس میں وہ کہتے ہیں جی جو مین آئٹم جو ملک میں کنزمپشن کی ہیں وہ 2 ہیں. وہ پیٹرول ہے، ایمو گیس جسے کہتے ہیں، اور وہ ہائی سپیڈ ڈیزل ہے. اس پہ بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ کم و بیش درجن کے قریب تجاویز تھیں کہ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ جو بھی ہو اس کو آپ ان لمیٹڈ پاورز نہ دیں، جو مرضی بڑھا دیں. تو ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے کنسلٹیشن کر کے اپنے انٹرنل بھی، پھر پرائم منسٹر صاحب سے بھی ہم اس کو اب لمٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو پاور ہوگی 60 روپے سے اوپر نہیں ہوگی، تاکہ آئندہ آنے والے جو بھی انشاءاللہ وقت آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا. لیکن اس کو جو ان لمٹ پاور کو وڈرا کیا جا رہا ہے اور 50 روپے کی اس وقت لمٹ امپوزڈ ہے اور اس کو صرف 60 روپے تک کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ. جناب اسپیکر، میں اپنے بیرون ملک مقیم پاکستانی بہن بھائیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اپنے ممالک میں پاکستان کے سفیر ہیں اور جو نہ صرف ان ممالک کی ترقی و خوشحالی میں اپنا فعال کردار ادا کر رہے ہیں بلکہ ترسیلات زر یعنی فورن ریمیٹنسز کے ذریعے اپنے وطن کی مٹی کا حق بھی ادا کر رہے ہیں. حکومت پاکستان اس سلسلہ میں ان کو ہر طرح کی سہولیات دینے میں کوشاں ہے اور اسی طرح اگلے مالی سال کے بجٹ میں ان فورن ریمیٹنسز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 80 ارب روپے الوکیٹ کیے گئے ہیں. میں نے عرض کیا تھا اس میں ایک انعام کی بھی ایک اسکیم ہوگی، لیکن یہ سارا جو پھر ان کے جو ریمیٹنسز ہیں وہ کوئی اپنا چارجز پے نہیں کرتے. اسٹیٹ بینک کو اپنا ہر بینک جو ہے وہ ایک بل کرتا ہے، اس کو پے ہوتا ہے. تو وہ ہم اسٹیٹ بینک کے لیے یہ یعنی اخراجات ہوتے ہیں اور وہ یہ ایک یعنی انعامی اسکیم بھی وہ انٹروڈیوس کریں گے. اس تمام پروسیس کے لیے اسٹیٹ بینک کے لیے 80 ارب روپے کی اس بجٹ میں رقم مختص کی گئی ہے. جناب اسپیکر، مسلم لیگ نون کے قائد جناب میاں نواز شریف نے اپنے دور حکومت کے دوران پورے ملک اور تمام علاقوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے اقدامات اٹھائے. وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور حکومتی اتحادی جماعتیں بھی اسی حکمت عملی اور ویژن کے تحت خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع یعنی نیولی مرج ڈسٹرکٹس کے لیے دفاعی کے لیے وفاقی ترقیاتی پروگرام میں 57 ارب روپے اور غیر ترقیاتی بجٹ میں 66 ارب
रखने की तजवीज़ है जनाब स्पीकर। ये लेटेस्ट नंबर्स हैं जनाब स्पीकर। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती स्कीमों की मद यानी कि SDGs के अहदाफ को हासिल करने के लिए न सिर्फ मौजूदा माली साल में खातर खा फंड्स फराहम किए गए हैं, बल्कि अगले माली साल में भी 2023-24 में भी इसके लिए 90 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहा हूँ, SDGs। जनाब स्पीकर, साइंस और खासकर IT के फरोग के लिए 34 अरब रुपए, जबकि पैदावारी शोबों ज़राअत, सनत, मादनियात के लिए PSDP में 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गैर तरक्याती बजट यानी करंट बजट जो है अदर देन PSDP, उसमें ज़राअत के इक़दाम के लिए उसमें भी 13 अरब इस रकम के अलावा रखे गए हैं। ग़िज़ायात के शोबे के लिए SDGs और BISP नशो नौ प्रोग्राम के तहत खातर खा रकम मुख्तस की गई है। जनाब स्पीकर, इसी तरह ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मोअज़्ज़ज़ अरकान ने एम्फेसिस किया और अपनी तजावीज़ दी, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की खुसूसी स्कीम के तहत 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए। नौजवानों की फलाह की तरफ तवज्जो भी दी गई है ताकि नौजवानों को अमली जिंदगी के लिए तैयार किया जा सके। नौजवानों के लिए मुख्तलिफ PSDP और जारी अखराजात में तकरीबन 31 अरब रुपए एलोकेट किए गए। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत की रोशनी में मौजूदा माली साल 22-23 के दौरान सरकारी अदारों पर सादगी और कफायत शारी के इक़दाम पर अमल दरामद शुरू किया गया। साल रमा में नॉन एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंडिचर यानी सैलरीज अलाउंसेस जो हमारे सरकारी मुलाजमीन उनके अलावा जो था उस पर 15% कमी की गई। ये जो 30 जून को खत्म हो रहा है साल, मैं अप्रिशिएट करता हूं और मैं तमाम जो डिवीजन है, मिनिस्ट्रीज हैं जिन्होंने इसको रिलीजियसली फॉलो किया और कमी की और उस हदफ को पूरा किया, मुल्क की इंटरेस्ट पे मैं उनका मशकूर हूं। और इसी तरह ऑस्टेरिटी मेजर्स में हर किस्म की गाड़ियों, मास व एम्बुलेंसेस, तालीमी अदारों की बसों और सॉलिड वेस्ट की गाड़ियों के अलावा तमाम गाड़ियां, इनके अलावा फर्नीचर, दीगर मशीनरी आलात बशमूल एयर कंडीशन, माइक्रोवेव, फ्रिज वगैरह की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी। और ये जो पाबंदी थी, इसके अलावा सरकारी अफसरान के सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क दौरों और सरकारी खानों पर भी पाबंदी आयद की थी। कफायत शारी के इन तमाम इक़दामात को माली साल 2023-24 में भी जारी रखा जाएगा। मैं समझता हूँ कि हमें मेहनत की जरूरत है, हमें इस जो ऑस्टेरिटी मेजर्स को मजीद आगे एक साल मुल्क की इंटरेस्ट में लेके जाने की जरूरत है। इसलिए ये फैसला किया गया कि तमाम मेजर्स जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए थे 30 जून 2023 इस साल के लिए, वो अगले माली साल 2023-24 में भी जारी रहेंगे। जनाब स्पीकर, इस मौका पर मैं मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने कुछ और अहम नुकात पर इज़हार ख्याल करना चाहता हूँ। इसमें एक अहम मामला पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट और दीगर मुतल्लिका अमूर में इस्लाहात के मुतल्लिक है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों ने अपने दौरे इक़्तिदार में वफाकी और सूबाई महकमों में बहुत इस्लाहात नाफिज की। इस सिलसिले में कुछ नई तजावीज़ मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने पेश की जा रही हैं। मौजूदा मखलूत हुकूमत ने भी इस्लाहात के इस सिलसिले को आगे बढ़ाया है, जिसमें काबिल जिक्र जो TSA का नफाज है, नए जनरल फाइनेंशियल एंड ट्रेजरी रूल्स हैं और कैश एंड डेट मैनेजमेंट रूल्स हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत ज्यादा ये मदद करेंगे हमारी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मजीद मजबूत करने के लिए। जनाब स्पीकर, अब मैं वफाकी पेंशन का जिक्र करना चाहता हूं, जिसके सालाना अखराजात में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। पेंशन अखराजात अनसस्टेनेबल हो चुके हैं और इसमें फौरी इस्लाहात की जरूरत है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो 9 जून को जो नंबर पेंशन के पेश किए थे और उसको जो मजीद उसमें फाइन ट्यूनिंग की गई और मजीद आखिरी पेनी तक कैलकुलेट किया गया, तो अब वो रकम क्या होगी मैं अभी वो रेलेवेंट पोर्शन पे आके आपको अर्ज करूंगा। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसलिए ये इस्लाहात जितनी जल्दी हो सके ये नाफिज होनी चाहिए। इसके अलावा वफाकी मुलाजमीन के लिए हुकूमत पाकिस्तान को कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड की स्कीम को लागू करना पड़ेगा। इस सिलसिले में बजट माली साल 2023-24 में पेंशन फंड कायम कर दिया गया है
اور اس کے رولز اینڈ پروسیجر پر کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ جناب اسپیکر، پینشن کے اصلاحات کے حوالے سے میں کچھ بہت امپورٹنٹ معروضات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہائی پروفائل جو ہمارے کئی لوگ ہیں اس سسٹم میں، وہ کئی دفعہ ملٹیپل پینشن وصول کرتے۔ وہ اگر ایک ادارے میں ریٹائر ہوئے اس کی بھی پینشن لے رہے ہیں، اس کے بعد ایک اور ادارے میں چلے گئے اس کی بھی پینشن لے رہے ہیں۔ میں نام نہیں لے رہا، مجھے ایسے لوگوں کا پتہ ہے جو تین پینشن بھی لے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پینشن کے حوالے سے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سرکاری ریٹائرڈ آفیسر، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کوئی سرکاری ریٹائرڈ آفیسر جو ہوں گے وہ 17 گریڈ اینڈ ابو، یہ ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں یہ ریفارم، صرف ایک ادارے سے پینشن حاصل کریں گے اور ملٹیپل پینشنز کے سلسلے کو فوری ختم کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ان کی ثوابدید ہوگی کہ جو 2-3 اداروں میں ان کو پینشن کی انٹائٹلمنٹ بن رہی ہے، کون سی ہائیسٹ پینشن ہے اس کو اڈاپٹ کر لیں۔ لیکن یہ فیئر نہیں ہے اس غریب قوم پہ، اس ملک پہ، کہ ایک جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ایک محکمے سے نکلیں، وہاں کی پینشن سب سہولیت لیں، اس کے بعد ایک اور جا کے دفتر میں بیٹھ جائیں اس کی سہولیت لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفیئر ہے۔ میں نام لیے بغیر آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ ماضی میں ایز فائنانس منسٹر لوگ آتے رہے ہیں کہ جی ہماری پینشن فلاں ہے، اس میں تو ٹھیک ہے، یہ فلاں دوسری جو اس کو ٹھیک کر دیں۔ بھئی ایک آپ پینشن لیں جو سب سے زیادہ ہے، اب ملک میرا خیال ہے کہ بڑی فیئر چیز ہے، اس کو فوری طور پہ لاگو کیا جا رہا ہے جناب اسپیکر۔ دوسری، پینشن کی کمپیوٹیشن کے وقت ایڈ ہاک پینشن الاؤنس کو کمپاؤنڈنگ کے بغیر نیٹ پینشن میں شامل کیا جائے، یہ ایک دوسرا ریفارم ہے، اس کی اشد ضرورت ہے۔ تیسرا ریفارم جو کیا جائے گا، ایک پینشنر اور اس کے اسپاؤس کی وفات کے بعد، یعنی پینشنر بھی خدا نخواستہ فوت ہو گئے، ان کے اسپاؤس بھی فوت ہو گئے، اس کے بعد جو ڈیپینڈنٹس ہیں اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے اس پینشن کو جاری رکھنے کی، اس پیریڈ کو 10 سال تک لمٹ کیا جا رہا ہے کہ اسپاؤس، پینشنر خود، ان کی وفات کے بعد فیملی جو پینشن وہ بن جاتی ہے وہ 10 سال تک ڈیپینڈنٹس کو دی جائے گی۔ چوتھا ریفارم اس میں یہ کر رہے ہیں کہ ری امپلائمنٹ کی صورت میں کہ پینشن میری ہوئی، میں کل کہیں اور جاب پہ چلا گیا، تو وہ پھر پینشن یا تنخواہ میں سے ایک کو آپٹ کر لیں، پینشن لے لیں، یا بھی اگر سیلری تو نارملی زیادہ ہوتی ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے کہ ہم پینشن چھوڑ کے۔ تو یہ آفیسرز کے لیے ساری اسکیم کہ 17 اینڈ ابو، شاید آگے باقیوں کی بھی باری آئے اگر کوئی آنے والے وقتوں میں۔ یہ ریفارم ہے، یہ بہت پینڈنگ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ اس ریفارم کو اب جاری کر دیا جائے۔ اور ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ میں ایسے ریفارم ماضی میں بھی کر کے میں نے بڑی قیمتیں ادا کی ہیں۔ 97-99 میں نے 3000 cc جو بڑی گاڑیاں VVIPs کو ملتی تھی، اور کامرس منسٹر اس کا، یہ بیٹھے کامرس منسٹر، اس میں مجھے یاد ہے امپورٹ ایکسپورٹ کوڈ 1.2 کلوز ہوتی تھی، وہ آپ ان کو جناب ڈیوٹی فری گاڑیوں کی اجازت دیتے۔ یہ گورنرز، یہ پریزیڈنٹس، یہ پرائم منسٹرز، یہ ان سب کو یہ لسٹ تھی، اور وہ کامرس منسٹری ان کو دیتی تھی، آپ 3000 cc گاڑیاں فری منگوا لیں۔ اور اس ملک میں آپ کو ایویڈنس دے سکتا ہوں کہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس عہدوں پہ آئے مختلف میں اور گاڑیاں لی۔ میں مزید آپ کو ایویڈنس دے سکتا ہوں کہ وہ گاڑیاں منگوائی اور بیچی، اور کروڑوں روپے کی جو ڈیوٹی بچائی وہ جیب میں ڈال لی۔ تو میں نے اس کو الحمدللہ 97 کامرس منسٹر بنا، بیچ میں فائنانس منسٹر نومبر 98 میں بنا، آخری دن تک تک میں نے ایک لائسنس نہیں ایشو کیا، وہ جو ڈیوٹی فری کا لائسنس ہوتا تھا۔ اور میں نے درجنوں لوگوں کو اپنا دشمن بنایا، مجھے کوئی اس میں یعنی افسوس نہیں ہے، کیونکہ ملک کے لیے یہ جو ایگزامپل ہے یہ ٹاپ سے شروع ہوتی ہے۔ ہم غریب آدمی تو پکڑ لیتے ہیں، اس سے تو ہم ہر چیز کہتے ہیں ٹیکس بھی پورا کرو، یہ بھی دو وہ بھی دو، ہمیں وہ نہیں ہمت ہوتی کہ ہم 17 سے اوپر والوں کو یار ایک پینشن لے لو، ملک افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ 3000 cc کے بھائی جان اگر آپ نے بعد میں بیچنی ہے تو منافع تو پھر بھی ہو جائے گا۔ تو جناب میں اس پہ بلیو کرتا ہوں۔ اسی طرح اگر چوتھا جو میں نے ریفارمرز کیا ہے وہ پینشن لیں گے یا سیلری لیں گے، جو بھی آفیسرز ہوں گے اگر وہ کام چھوڑ کے نیا شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ جب وہاں سے ریٹائر ہوں گے پھر اپنا فیصلہ کر لیں کہ کون سی پینشن انہوں نے لینی ہے۔ تو یہ جناب اسپیکر، میں
یہ جو سارا میں عرض کر رہا ہوں یہ بالکل پیور نیشنل انٹرسٹ میں ہے. میری ذاتی جیب سے تو نہیں ایسی چیزیں جانی ہیں یا کسی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مل کے ہم نے کرنا ہے ملک کو سیدھا, تو اس طرح کے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اور کرنے چاہیے. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ کو کچھ اس کی قیمت ادا کرنی پڑے. جناب اسپیکر, پچھلے چند ماہ سے پوری قوم کے سامنے ایک بڑا سوال یہ رہا ہے کہ آیا IMF کا 9th ریویو کامیابی سے ہوگا یا نہیں. یہ باہر جائے تو پوچھ رہے ہوتے ہیں, کسی پروگرام میں چلے جائیں, پہلا سوال ہے IMF کا ریویو کیوں نہیں ہو رہا. میں اس معزز ایوان کے اپنے بھائی بہنوں کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں. باوجود کہ پاکستان حکومت پاکستان نے تمام نکات پر مکمل کمپلائنس بشمول پر ایکشن کے اپریل 2023 کے شروع میں مکمل تمام کام کر لیا, لیکن ایک ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کی وجہ سے ہمارا کیس IMF کی بورڈ کے سامنے ابھی تک رکھا نہیں جا سکا. وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کی پیرس میں اسی ہفتے کلائمیٹ فائنانس سمٹ کے دوران MD IMF سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں اطراف یعنی حکومت پاکستان اور IMF کی جو ٹیم ہے ایک آخری بھرپور کوشش کی جائے. اس حوالے سے پچھلے 3 دنوں میں پاکستان کی معاشی ٹیم نے IMF کی ٹیم کے ساتھ تفصیلی مذاکرات کیے ہیں, کیونکہ وہاں 5:30 تو واشنگٹن رفلی کھلتا ہے, تو ہم پچھلے 3 راتوں میں ساری رات منسٹری آف فائنانس میں ہوتے ہیں جی, صبح فجر پڑھ کے گھر جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے میری آپ سے 1-2 بات ہے. تو یہ ہم نے بھی بڑے خلوص نیت کے ساتھ یہ ہم نے کوشش کی ہے اور تاکہ پینڈنگ ریویو کو مکمل کیا جا سکے. ان مذاکرات کے نتیجے میں مالی سال 23-24 کے لیے جو فائنل میں بہت وش لسٹ کا نمبر نہیں, ایسے پریشان ہو گئے, اس میں ہم نے 215 روپے کے ٹیکس صرف مانے ہیں جو کہ لگانے کی تجویز ہے اور جو کہ امینڈمنٹس ابھی ٹیبل ہوں گی. یہ ان کا بوجھ غریب اور متوسط طبقے پر نہ پڑنے کی ہم نے انشور کیا ہے. ایک تو بہت ہائی پچ نہیں ہم نے ایکسیپٹ کیا, ہم نے یہ جناب اسپیکر 3 پچھلی پوری راتیں ہم ان نیگوسیشن میں رہے, میں اور میری ٹیم, اور میں ان کو کمپلیمنٹ پیش کرتا ہوں کہ پوری ٹیم ساری رات کام کرتے ہیں. سو ہم بجٹ پہ تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے ہم نے یہ کچھ اسی طرح ہم نے یہ بھی مانا ہے کہ ہم اپنا اخراجات میں جو ہمارے جاری اخراجات ہیں اس میں 85 ارب روپے کی کمی بھی کریں گے, وہ بھی اس میں ریفلیکٹ ہوگا. میں موٹی چیزیں عرض بھی کر دیتا ہوں ریکارڈ کے لیے. لیکن یہ جو کٹوتی ہے 85 ارب کی, نہ تو یہ ترقیاتی بجٹ PSDP پہ اس کا نفاذ ہوگا, نہ یہ سرکاری ملازمین کی سیلریز کے اوپر نفاذ ہوگا, اور نہ ہی جو ہم نے انکریز دی ہے پینشن اور اپنا سیلریز میں اس کے اوپر اس کا نفاذ ہوگا. کیونکہ تجویز تھی کہ جی سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکس کو دگنا کر دیا جائے. میں تو بے ہوش ہو گیا کہ ٹیکس کو دگنا کر دیا جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جو کچھ دیا اس سے زیادہ ان سے واپس لے لے. تو بہرحال جو فائنل ہے, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, یہ بڑے ڈیٹیلڈ اور ملکی انٹرسٹ میں ہے. بات یہ ہے کہ جی ہمارے اپنے لوگ بھی کہتے ہیں جی IMF نہیں ہوتا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں تو الحمدللہ میں کئی دفعہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہے, IMF ہو جائے بسم اللہ, خدا نہ خواستہ نہ ہو تو پھر بھی گزارا ہوتا ہے. آگے بھی کیا 98-99 میں بھی کیا تھا, اب بھی کیا انشاءاللہ. تو اس لیے ہم نے خلوص نیت کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی چونکہ خواہش بھی تو صحیح خواہش تھی, کیونکہ اس کے جو پازیٹیو اثرات ہیں وہ بھی ہیں, ہمیں اس کو ماننا چاہیے کہ اس وقت ایک گلوبل جو میڈیکل جو کہہ لیں کہ سرٹیفکیشن دیتا ہے وہ اب ساری دنیا کے اداروں نے, ورلڈ بینک ہو, IBRD ہو, IFC ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, AIIB ہو, اپنا IDB ہو, کوئی بھی ہو, انہوں نے یہ پہلے دیکھنا ہے کہ جی آپ آن ٹریک ہیں, تو اس کے بعد وہ آپ سے بزنس شروع کرتے ہیں. تو یہ ایک گلوبل بن گئی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انڈائریکٹ فائدہ انشاءاللہ پاکستان کو بہت زیادہ ہوگا, جس کے ویزیبل ہوگا. ہم نے یہ جو میں بڑی اسی لیے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ایوان کا اور پاکستان کی قوم کا یہ ان کی امانت ہے کہ آپ ان کے بہاف پہ جو ایگری کریں آپ اس قوم کو بتائیں. اور میں آپ سے
اللہ کرے کہ ہمارا معاہدہ ہو انشاءاللہ جلدی، اور جب ہو جائے تو میں انشاءاللہ اس کو منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ ڈالوں گا کہ تاکہ جس نے دیکھنا ہے اس کو ٹرانسپیرنٹلی پڑھ لے، کہ تاکہ یہ امانت ہے آپ کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جی نہ تو ترقیاتی بجٹ پہ کوئی کٹ آئے گا اس نتیجے میں، نہ ہی سرکاری ملازمین کی سیلریز میں کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوگی، جو ان کو اناؤنس ہوا ہے وہی ملے گا، اور نہ ہی پینشن میں کوئی کٹوتی ہوگی۔ یہ چیزیں آؤٹ آف کوشچن ہیں، اور ہم نے انہوں نے ہماری بات مان لی ہے، اس لیے یہ پارلے جو تھے وہ کافی لمبے چلے ہیں، تین راتیں چلی ہیں اور پوری رات ہمارا اس میں گزرا ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے نتیجے میں یہ جو میں نے عرض کیا کہ جو ہمارا جو ٹیکسز کا ہدف ہے 9,200 ارب ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور اس کے نتیجے تو بہت سمال ایک لیس دین کہہ لیں کہ اماؤنٹ ہے، 2.5%، 3% سے بھی کم ہے۔ تو یہ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ نمبر چینج ہوں گے۔ اب ہمارا جو بجٹ 9 جون کو ہم نے پیش کیا تھا، تو اس کے نتیجے میں مالی سال 23-24 کے اینول بجٹ سٹیٹمنٹ، فائنانس بل 20-23 اور دیگر آڈٹ بکس جو بجٹ بکس ہیں اس کے اعداد و شمار میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں آئیں گی اور آئی ہیں، جس کو سرکولیٹ کر دیا جائے گا۔ نمبر 1، ایف بی آر کے سالانہ محاصل کا تخمینہ 9,200 ارب روپے سے بڑھا کر 9,415 ارب کر دیا گیا ہے، یعنی 215 کے ٹیکس۔ صوبوں کا حصہ آٹومیٹکلی جو 215 بل میں ان کو ایکسٹرا جائے گا، تو وہ 5,276 ارب سے بڑھ کر 5,390 ارب ہو جائے گا۔ جناب اسپیکر، وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 14,460 ارب روپے سے بڑھ کر 14,480 روپے ہو جائے گا، اور پینشن 14,480 ارب روپے ہو جائے گا۔ پینشن کا تخمینہ میں نے آپ کو ابھی عرض کیا تھا، یہ 761 ارب سے بڑھ کے یہ 801 ارب روپے ہو جائے گا۔ اس میں جو فائن چونی ان کے ساتھ جو ہوئی ہے، وہ چونکہ ہم نے کسی جگہ پہ کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں مانی، جو پینشنز کی اناؤنسمنٹ ہے اسی طرح پینشن ملے گی۔ سبسڈی کا تخمینہ 1064 روپے ہو جائے گا، گرانٹس کا تخمینہ 1064 ارب ہو جائے گا، گرانٹس کا تخمینہ 1405 ارب روپے ہو جائے گا۔ ان تمام اقدامات کے نتیجے میں جو ہمارا اوور آل بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں بہتری آئی۔ ظاہر ہے 215 کے نئے ٹیکسز، 85 ہم اپنے اخراجات کم کریں، 300 ارب جو ہے وہ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ یعنی مزید امپروو کر جائے گا۔ ہم کم اتنا قرضہ لیں گے، ہماری فسکل پوزیشن زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ ان تمام تبدیلیوں کو بجٹ بکس میں جناب اسپیکر شامل کر دیا گیا ہے، اور جو میں پھر وقت آنے پہ جو چارج ایکسپینڈیچر کے بعد جو میں اپروول لوں گا اس معزز ایوان کا، وہ اب امینڈڈ فگرز پہ ہوگا۔ یہ ساری ان میں انکارپوریٹ چیزیں کر دی گئی ہیں جو کل رات فائنل ہوئی ہیں، اور آج صبح ہم نے اس سے کام شروع کیا ہوا تھا۔ اس لیے میں نے جناب کو صبح فون بھی کیا اور گزارش کی کہ 11 بجے آپ 3 بجے رکھ لیں۔ میں آپ کا مشکور ہوں، اور ایوان کا بھی، کہ آپ نے پھر ہمیں کو 4 گھنٹے اور دیے تاکہ ہم یہ ساری چیزیں اپنے یعنی فارمل طریقے کے ساتھ اپنے تمام چیزوں میں شامل کر لیں۔ جناب اسپیکر، میں اس معزز ایوان کی وساطت سے پوری پاکستانی قوم کو اس بات کا یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ان کو جن مشکل مالی حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں۔ مجھے اجازت ہے یہ کہنے کی کہ پچھلی حکومت کی ملک دشمن پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی معیشت پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے ہیں، جن کے زائل ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اس طرح پچھلے 1 سال میں انہی کے ریاست مخالف سرگرمیوں نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ وہ اس کے 9 مئی کا جو ہے واقعہ سر فہرست ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ ایسے گروہوں اور جتھوں سے پاکستان کے باشعور اور باخبر عوام بخوبی آشنا ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اتحادی حکومت کا نصب العین ملک اور قوم کی فلاح اور ترقی ہے۔ انشاءاللہ اگر پاکستان کی عوام نے جنرل الیکشن کے ذریعے دوبارہ خدمت کا موقع فراہم کیا تو ہم اپنے نامکمل معاشی ایجنڈے کو انشاءاللہ پورا کریں گے، اور عوام کی بہتری اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن مزید اقدامات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی معیشت مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ پچھلے 8-9 مہینے میں کیا کیا پریڈکشن نہیں ہوئی، اور وہ پریڈکشن اپریل کے اینڈ تک مئی میں ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ملک انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ رہتی دنیا تک یہ قائم دائم رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ قوم کے تعاون سے حکومت ماضی قریب کے تمام چیلنجز کا کامیابی سے مقابلہ کر چکی ہے اور کر رہی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان مالی سال
2017 کا حاصل کردہ وہ مقام جہاں ہم دنیا میں 24ویں بڑی معیشت معاشی قوت بن چکے تھے، انشاءاللہ جلد دوبارہ حاصل کریں گے۔ اور وہ وقت دور نہیں جب اللہ کے فضل و کرم سے، قوم کی محنت اور لگن سے ہم پاکستان کو G20 میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے ٹیکس کے حوالے سے بتایا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ ٹیکس تنازعات کے حل کے لیے متبادل طریقہ لا رہے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ تمام شہری ٹیکس ادا کریں، یہ ملک کی